المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال سبحانه وتعالى ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علموا أولادكم الأدب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي بہت ہی احترام اور بہت ہی محبت کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں، قرآن مجید میں ہمیں آپ کو عبادت کرنے کا طریقہ بھی بتلایا، ہماری عبادات کے اندر جان کیسے پڑے، کس طرح سے ہم اچھے اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی بتلایا۔ اس دنیا میں کوئی انسان بھی مسلمانوں میں سے شاید ایسا نہ ملے، کوئی پاگل ہو، مجنوں ہو، سرپھرا ہو تو اس کی بات تو نہیں، ورنہ کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میں اللہ کا اچھا بندہ بن جاؤں۔ کم از کم آرزو اور تمنا تو ہر ایک کی رہتی ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے بنا توبہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، پھر ٹوٹ جاتی ہے، مگر آرزو اور تمنا رہتی ہے۔ ہر اللہ کا بندہ جانتا ہے کہ ماں باپ اگر اچھے ہوتے ہیں تو اثر اولاد پر اچھا پڑتا ہے۔ ماں باپ کے اندر اگر دینداری، حیا، با کردار ہونا، پاک دامن ہونا، اچھی نماز کا پڑھنے والا ہونا، اگر یہ ساری باتیں ہوں گی تو یہ صفتیں لازمی طور پر بچوں میں منتقل ہوں گی۔ مثال کے طور پر ہمارے حضرت عرض کیا فرمایا کرتے ہیں، جس طرح سے کوئی ماں اپنے بچے کو جب زمین میں گری ہوئی چوسنی بار بار اٹھا کر اس کے منہ میں لگاتی ہے تو ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے بچے کے منہ میں، پیٹ میں سینکڑوں دوسری چیزیں، جراثیم جائیں گے اور بچہ بیمار ہوگا۔ جب ایک چوسنی سے اس کے منہ کے اندر ہزاروں جراثیم جا سکتے ہیں، اگر کوئی ماں بے حیا درجے کی ہوگی، اللہ نہ کرے، تو اس کے دودھ کے ذریعے کتنے گندے جراثیم لازمی طور پر منتقل ہوں۔ انسان کا خون انسان سے متعلق ہے، ایک عورت کے اندر کا دودھ عورت سے متعلق ہے، اور ہر چیز اس میں شامل ہوتی ہے۔ دنیا کا بڑا حصہ وہ ہے جو مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، اور بہت بڑا میدان دنیا کا وہ ہے جسے ہم اور آپ دیکھ نہیں پاتے مگر حقیقت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں ہمیں اور آپ کو تاکید فرمائی کہ اس پہلو پر خاص دھیان رہے کہ تمہارے بچوں کی تربیت، ان کا ایمان اور ان کا اسلام شاندار ہو، اور شاندار ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ماں باپ خود دیندار، اللہ کے بندے خود دیندار ہوں گے، اللہ سے مانگنے والے ہوں گے، اللہ کے سامنے رونے والے، تو لازمی طور پر یہ بات بچوں میں منتقل ہوگی۔ جن گھروں میں ناچ گانا ہوتا ہے وہاں کے بچوں کے چلنے کے انداز ہی الگ ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کا طریقہ ہی الگ ہوتا ہے، اور آپ ایک بچے کی حرکات کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے گھر کا ماحول ہے کیا۔ اور جو اچھے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں تو آپ سمجھ لیں گے کہ اچھے ماں باپ اس بچے کو نصیب ہے۔ قرآن مجید نے ہمارے اور آپ کے لیے ہزاروں نصیحتوں اور ہدایات کے ساتھ یہ والا باب، یہ والی ذمہ داریاں، زندگی کا یہ والا حصہ ہمیں اور آپ کو اتنا دیا کہ دنیا کے کسی مذہب نے اتنا نہیں دیا۔ اس سلسلے میں اگر چوک ہوئی تو پھر یاد رکھیں چوک بڑی خطرناک ہوگی۔ میدانوں میں، بازاروں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں
تجارت کے اندر اگر چوک ہوتی ہے تو وہ دنیا کے اعتبار سے ہوتی ہے. میں نے بچے کی روزی کا انتظام نہیں کیا، بہت تو بھوکا رہے گا. مرنے سے پہلے ہم نے اس کے لیے شاندار روزی یا اچھے کمانے کا کوئی طریقہ پیدا نہیں کیا تو ہو سکتا ہے بعد میں پریشان ہوگا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. لیکن اگر دینی روحانی غذا نہیں دی تو مسئلہ تنہا دنیا کا نہیں، ہمیشہ جو آنے والی دنیا ہے اس میں بھی پریشان رہے گا، اور یہ اپنی ماں کو بھی کوسے گا، یہ اپنے باپ پر اللہ کے سامنے لعنت برسائے گا. قرآن مجید کے 22ویں پارے میں یہ جملہ موجود ہے کہ جب رب العالمین بہت سے لوگوں سے یہ معلوم کرے گا کہ تم بگڑے کیوں، وہ یہی کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا، اللہ ہم نے تو اپنے ماں باپ کی مانی، انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ ڈگری کر لو، ہم نے یہ ڈگری کر لی، انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ امتحان پاس کر لو، ہم نے امتحان پاس کر لیا، اس کے نتیجے میں ہم دہریے بن گئے، ہم مرتد ہو گئے، ہم بے نمازی ہو گئے، ہم قرآن سے دور ہو گئے، عقل سے پیدل ہو گئے، تو ہم کیا کریں؟ یہ ماں باپ ہیں ذمہ دار. اور قرآن مجید کا جملہ ہے، کون اللہ کا بندہ ہوگا جو قرآن مجید کی بات میں شک کرے؟ قرآن مجید نے فرمایا اللہ رب العزت نے وہ اس موقع پر یوں عرض کریں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان ماں باپ کو دگنا عذاب دیجئے. جس نے چاؤ سے پالا تھا اولاد سامنے کھڑے ہو کر یہ کہے کہ ان کا بھاڑ ڈھونڈ دیجئے، ہماری بربادی کی ذمہ داری ہے. مجھے یہ آیت بہت یاد آتی ہے اس موقع پر جب میں سڑک پہ چلتا ہوں تو بعض چھوٹی بچیوں کو دیکھتا ہوں جو گندے لباس اخباروں میں نظر آتے ہیں، وہ آج لباس چھوٹی چھوٹی مسلم بچیوں کے تن پر نظر آتے ہیں، آستین بھی نہیں ہوتی، اتنے لباس ہوتے ہیں. کتنے چاؤ سے ماں باپ پہنا رہے ہیں، سوچے تو صحیح کہ بچی اسمارٹ لگے، خوبصورت لگے. یہ دنیا کی باتیں تو غلط ہو سکتی ہیں مگر رب العالمین کے کلام میں شک نہیں ہوتا. اگر کوئی شک کرنا چاہے تو کرے، مرنے کے بعد اسے بھی معلوم ہوگا. اور وہ ماں باپ کے سامنے رب العالمین سے یہ عرض کرے گی اور وہ بچہ کہے گا ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو دگنا عذاب دیجیے. آپ نے تو ہمیں معصوم پیدا کیا تھا، کتا اور بندر اور بلی تو انہوں نے بنایا، ہمارا دل بھی پاک تھا، ہمارے دماغ بھی صاف تھا، آپ نے ہماری فطرت اچھی بنائی، انہوں نے ٹیڑھا کیا. ایک ایسا خناس بھوت سوار ہوا ہے انسانوں کے اوپر اس زمانے کی گندی، ناپاک، دجالی، لٹیروں والی تہذیب کے نتیجے میں کہ انسان نے آخرت کو بالکل فراموش کر دیا. میں کہا ہوا کرے دیکھا جائے گا. رب العالمین فرماتا وما انتم بمعجزین فی الارض، کیا تم دنیا کے اندر اللہ کو ہرانے کا دعویٰ کرتے ہو؟ کیا تمہاری یہ طاقت ہے کہ رب العالمین سے لڑ جاؤ گے اور بھڑ جاؤ گے اور نعوذ باللہ اس کو زیر کر لو گے؟ للہ الواحد القہار، رب العالمین فرماتا حکومت تو ہمارے لیے چلے گی تو ہماری، دنیا میں کسی کی نہیں چلا کرتی. ایک بات جو قرآن مجید نے کھل کر بیان کر دی تو اس میں اس کے بعد کیا شک رہ جاتا ہے؟ میں آپ سے معلوم کروں، آپ مجھ سے معلوم کریں کیوں یہ تنگ ناپاک لباس، کیوں، کیا وجہ ہے؟ سوچے کوئی اللہ کا بندہ. ہم لوگوں کا مزاج ہو گیا جب تک ہم کھل کر بات نہ کریں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی. اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، باشعور ہے، سمجھدار ہے، با کردار ہے، الحمدللہ ڈگریوں کا مالک ہے، سب کچھ ہے، اور اولاد ناپاک لباس میں کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مجبوری ہے؟ کس نے ہمیں مجبور کیا؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ ہندوستان کی ظالمانہ حکومت کبھی ہم سے آ کر یہ کہتی ہو کہ نہیں تم لباس کو ناپاک بناؤ. تو نہیں، کوئی نہیں کہتا ہم سے. کسی نے ہم سے نہیں کہا کہ تم اپنی بچیوں کو ناچنے پر مجبور کرو، ہم سے تو نہیں کہا کسی نے. پھر کیوں؟ مت تو ہماری ماری گئی ہے، دماغ کا کینسر تو ہمیں ہوا ہے، کسی اور کو کوئی ہوا ہے. قرآن مجید ایک موقع پر کہتا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کیا ہے تمہاری عقل؟ سونے کے مقابلے میں گوبر اور پخانہ خریدا، ہدایت کو تم نے چھوڑ کر تم نے گمراہی کو خریدا. ہم نے تمہارے سامنے سب کچھ اتارا اور تم نے ایسا کر لیا. رب العالمین فرماتا ہم نے تو تمہارے اوپر زبردستی نہیں کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، روایت میں آتا ہے کہ آپ کے دروازے پر اس زمانے میں ایک کم عمر بچی آئی، لباس پہنے ہوئے تھی، ٹھیک تھی، مگر لباس میں ذرا ایسی کمزوری تھی کہ اندر باہر کا کچھ نظر آتا تھا. حدیث شریف میں آتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اتنی ناگواری ہوئی، اور ناگواری آپ کو پبلک کی باتوں پر کم ہوتی تھی. ڈانٹ ٹپٹ کرنا، ہر بات پر چڑھنا، یہ تو ہم لوگوں کا مزاج ہے. نہ تو اولاد کی تربیت کا شعور ہے، نہ اندازہ. بچے نے نہیں مانا تو اور غصہ ہو
کیونکہ وہ طریقہ نہیں معلوم۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ناگواری کا اظہار فرمایا، اور حدیث شریف میں آتا کہ ناگواری کے اظہار میں اتنی آواز آپ کی بلند ہوئی کہ بہت دور سے عمر فاروق کھڑے ہوئے، انہوں نے اللہ کے رسول کی آواز کو وہاں سنا اور دوڑ کر تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، ذرا اشارہ فرمائیے کس نے آپ کو پریشان کیا، اس کی گردن مار دو۔ ایک لڑکی کے باریک لباس ہے، اور وہ اس زمانے میں تو فیکٹری اور مل بھی نہیں تھے، ہر زمانے کا موٹا اور باریک اس زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس زمانے کا نہیں۔ اس زمانے میں تو اندر باہر کا نظر آ رہا ہے۔ اور تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی باتیں وہ بیان فرمائی جو ہو چکی، اور بہت سی پیشن گوئیاں قیامت تک کے لیے آپ نے فرمائی۔ اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی دو قسمیں وہ ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں مگر قیامت سے پہلے وہ ہوں گی، سنتانی من اہل النار، اور یہ دونوں جہنم کا ایندھن ہے۔ آپ نے خود فرمایا کہ لم اراہما، میں نے ان کو دیکھا نہیں، ترمذی شریف کی روایت، مگر ایسا ہوگا۔ اور فرمایا وہ عورتیں کون سی ہیں؟ کاسیات عاریات، پہنے ہوئے بھی ہوں گی اور ننگی بھی ہوں گی۔ کیا زبان ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے کی تصویر کو کیمرے سے بنا کر رکھ دیا۔ تم تو کیا بیان کر سکو گے، میں بیان کرتا ہوں اللہ کے علم کی بدولت۔ کاسیات عاریات، کہنے کو پہنے ہوئے ہوں گی، حقیقت میں ننگی ہوں گی۔ مائلات ممیلات، جب چلیں گی تو انسانوں کی طرف مائل ہوں گی اور انسانوں کو اپنی شیطنت کی جانب کھینچیں گی۔ رؤوسہن کاسنیمۃ البخت، اور اپنے بالوں کی بناوٹ ایسی کریں گی جس طرح سے اونٹنیوں کے کوہان ہوتے ہیں، اونچے اونچے بال بنا کر جائیں گی۔ فرمایا کہ جنت میں کبھی داخل نہ ہو سکے۔ کتنے پیارے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو بچانے کے لیے ایک ایک بات بیان فرما کر گئے۔ ایک طرف تو یہ ہدایات ہے، دوسری جانب ذرا غور فرمائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے اور حدیث شریف کے ذریعے ہماری اور آپ کی کتنی رہنمائی فرمائی، کسی طرح سے انسان غلطیوں سے بچ جائے۔ اور میں آپ کے درمیان بار بار عرض کرتا ہوں، غلطی کا ہونا الگ ہے، جان بوجھ کر غلطی کا کرنا الگ ہے۔ غلطی کا ہونا تو انسان کی فطرت میں بار بار ہوں گی، کیسے نہیں ہوں گی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوئی، صحابہ کرام سے چوکیں ہوئیں۔ کتنے واقعات ملتے ہیں کہ ایک اللہ کے بندے سے چوری کا عمل ہو گیا، ایک اللہ کے بندے کی نگاہ پھسل گئی، ایک اللہ کے بندے مسلمان عورت سے، مسلمان مرد سے اس زمانے میں بد کرداری کا بھی عمل ہو گیا۔ غلطیوں کا ہونا الگ ہے، مگر ان کی غلطی میں ہماری غلطی میں فرق ہے۔ ان سے جب غلطی ہوئی تو فوراً آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا، کہتے ہیں اللہ کے رسول انی اصبت حدا، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ کو دنیا میں سزا دے کر پاک کر دی۔ یہ ان کی چوک ہے۔ ہماری چوک یہ ہے کہ ہم اسے پردوں کی آڑ میں چھپاتے ہیں، ہم اسے ظاہر نہیں کرتے۔ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو رسوا کر دے، کم از کم اتنا تو ہو کہ رب العالمین سے بعد میں شرمندگی کے آنسو بہا لے۔ اس میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فجر کی نماز کے بعد نکلے اور سیدھے آپ اپنی پھوپھی کے ہاں تشریف لے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہاں سے نکلے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، وہاں سے آپ نکلے ام ایمن جنہوں نے بچپن میں آپ کو پالا تھا ان کے گھر پر تشریف لے گئے، اور وہاں سے نکلے تو خاندان کی ایک اور خاتون تھی ان کے پاس چلے گئے، اور چاروں جگہ پہنچے، جا کر دروازے پر سلام کیا اور سلام کے بعد خیریت معلوم کی، اور ایک ہی جملہ کہا آپ نے کہ بیٹی آخرت کی تیاری کر لینا، میں تمہارے کام نہ آ سکوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، صحابہ کرام، اس زمانے کی صحابیات سے، اس زمانے کی عورتوں سے جن کی پاک دامنی کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے، ان سے جا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ آخرت کا انتظام کر لینا، میں تمہارے کام نہ آ سکوں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک دن مجمع میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے خود فرمایا کہ دیکھو قیامت میں کوئی ایسا نہ ملے کہ اس کی کمر کے اوپر اونٹ لگا ہوا ہو چوری کا، وہ بل بلا رہا ہو اور وہ مجھے پکارے گا، میں اس سے اس موقع پر یہ کہوں گا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، آج میں تیرے کام نہ آ سکوں گا۔ مجھے اور آپ کو سمجھانے کو تو فرما گئے، اور کس کے لیے فرما کر گئے تھے؟ اور آپ نے کتنی مثالیں دی، چوری کی، خیانت کی، بددیانتی کی، ناپاکی کی، چھپانے کی، مال غنیمت کو کھانے کی، اور جس کو امین بنایا گیا ہو کہ وہ مال کو کھا لے، دھوکہ دینے کی، کتنے جملے آپ نے ارشاد فرمائے۔ اور صحابہ کرام ایسے اطاعت کے پتلے تھے کہ اللہ کے بندے سر کو جھکا کر سنا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول بے شک آپ نے صحیح فرمایا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بچوں کے سلسلے میں جو میں عرض کر رہا تھا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غالباً 28ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا فاحذروہم، اے لوگوں تمہاری بیویوں میں، تمہارے بچوں میں تمہارے دشمن بھی ہیں۔ یہ بات قرآن مجید کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا، صرف قرآن مجید کا کمال ہے کہ اس نے یہ بات کہی۔ دنیا میں کسی کی اولاد دشمن ہو جائے اس کے بعد تو محلہ کہتا ہے کہ میاں تمہارا بچہ بگڑ گیا، ساری دنیا کہتی ہے، دیکھنے کے بعد کہا تو کیا کمال کیا۔ لیکن قرآن مجید اس زمانے میں کہہ رہا ہے 1400 سال پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، جبکہ عام طور پر ایمان دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے اور ہر طرف دینی دعوت، دینی نظام جاری و ساری ہے، اس موقع پر فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری بیویوں میں بھی تمہارے دشمن، تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن، فاحذروہم، ذرا چوکنا رہنا۔ عجیب و غریب بات۔ ایک طرف تو قرآن مجید میں کتنی دعائیں ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اللہ ایسی اولاد دے دیجیے دنیا میں ہماری ٹھنڈک کا ذریعہ بنے، ہمیں سکون ملے، ہمارے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنے، دنیا میں شاندار نظام چلے ان کے ذریعے۔ ایک طرف تو قرآن مجید یہ کہتا ہے، دوسری جانب ہماری آنکھیں کھولتا ہے، اور ایک موقع پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا صحابہ کرام میں نعوذ باللہ کوئی ایک ایسا تھا جو جہنم میں ڈال رہا تھا؟ یا شاعری کرنا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر جب چاہا موج میں کچھ فرما دیا، ایک شاعر کے طریقے سے موج میں آئے تو گنگنانے لگے کہ ایک بات یوں ہی فرما دی۔ پورے صحابہ کرام کے دور میں 100 سال کی زندگی میں ایک موقع نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دیا ہو۔ کیوں فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ تم اپنی اولاد کو جہنم سے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ لے دے کر بات تو صاف ہے، ایسے اسباب سے بچاؤ جو انسان کو جہنم تک لے جانے والے۔ ہر ایک نے اولاد مانگی مگر نیک اولاد مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اولاد مانگی تو رب العالمین سے عرض کیا رب هب لی من الصالحین، اللہ اولاد تو چاہیے مگر نیکوکار اولاد دیجیے گا، نیک اولاد چاہیے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا موجود ہے قرآن مجید میں، انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا، میرے مالک میرے پیچھے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جو انبیاء کی میراث چلی آ رہی ہے میری اولاد آ کر اس کو بگاڑ دے، آپ ایسی اولاد دیجیے یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرے گھر کے دین کے نظام کو لے کر چلے اور اس کو شاندار بنا دیجیے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کی دعائیں ہیں قرآن مجید کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اولاد دی، اور جن اللہ کے بندوں کو اولاد دی بہت خوش نصیب ہے، بہت خوش نصیب۔ اولاد اللہ کی جانب سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ عجیب و غریب باتیں ہیں قرآن مجید اور حدیث شریف کے اشارات، جب دنیا میں آ جائیں تو فوراً تعارف کراؤ کہ اس کے کان میں اللہ، ایک کان میں اذان، ایک میں اقامت، تحنیک کراؤ کہ کسی اللہ کے بندے کے پاس کھجور لے جا کر تھوڑی سی وہ اللہ کا بندہ اپنے منہ میں چبا کر اس کو لے کر بچے کے تالو سے لگا دے تاکہ منہ میں جو پہلی چیز آ گئی وہ کسی اللہ کے بندے کا لعاب گیا ہے۔ کتنا بچایا ہے؟ کوئی اللہ کا بندہ کہنے لگے اس میں کون سی بات ہو گئی، یہ کون سی خاص چیز ہو گئی؟ مگر اسلام کا اپنا ایک نظام ہے کہ رب العالمین نے بچانے کے طریقے بیان فرمائے کہ اس طریقے پر اولاد بچے گی۔ فرمایا کہ ان کے نام شاندار رکھو۔ حدیث شریف میں فرمایا احب الاسماء الی اللہ تبارک و تعالی، سب سے شاندار نام رب العالمین کے نزدیک عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الرحیم، جس میں بندے کی غلامی اور عبدیت، بندے کا چھوٹا ہونا، رب العالمین کا سب کچھ ہونا اس کے نام سے ٹپکتا۔ اگر معاف فرمایا آپ حضرات، مجھے بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں نام دے دیجیے اور سوال کرتے ہیں ایسا ہو جو محلے میں کسی کا نہ ہو، تو میں کہا کرتا ہوں ایسا تو وہی ملے گا جہاں اسلام نہیں ہوا کرتا۔ کون سی باتیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں صحابہ کرام کے نام رکھ لیتے؟ ہم لوگ کیا پریشانی ہے عبدیت کے اندر؟ ناموں کا اثر پڑتا ہے، ناموں کا لازمی اثر پڑتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک موقع پر 2 آدمی آئے، آپ نے ان سے نام معلوم کیا، انہوں نے اپنا نام بتایا، ان کے نام کے معنی کوئی اچھے نہیں تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نام کو تبدیل فرمایا، کہا کہ نہیں تمہارا نام یہ ہے اور اس کے معنی بہت شاندار ہوتے ہیں۔ ناموں کا لازمی اثر پڑتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری اور آپ کی ایسے ایسے رہنمائی کرتا ہے، اگر کچھ اللہ کے بندے آنکھ کھول لیں، ان کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کر لیں، ان کے لیے قرآن کا انتظام کریں۔ اس زمانے میں اس موقع پر اس ہفتے میں خاص طور سے جو بات میں نے عرض کی، ہمارے بچوں کی جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، خاص طور سے گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی، کم از کم یہ تو دیکھیں کہ بچے کو قرآن معلوم ہے کہ نہیں معلوم۔ سوچے تو صحیح ایک بات، اسے ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، اسے نماز کے پڑھنے کا سلیقہ
ہوئی ہے کہ نہیں, اسے نماز یاد بھی ہے کہ نہیں. ابھی میں مسجد کے اندر آئے, ایک نوجوان کو دیکھا میں نے, کسی کو اللہ کا بندہ رکوع سے اٹھا فوراً چلا گیا رکوع کے اندر. آپ غور تو کرو, گاڑیاں سفید ہونے والی ہیں, کمر ٹیڑھی ہو گئی, سوچنے کو تیار نہیں کہ میری نماز کسی درجے میں اللہ کے رسول کی نماز تو نہیں. یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی کہ دین کے مطابق بھی ہے کہ نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے کہ بہت سے اللہ کے بندے نماز پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ لے کر منہ پر مار دیتا ہے, جاؤ تم نے اتنی نماز کمینے درجے کی پڑھی, تمہاری اس لائق نہیں کہ تمہارے سر کے اوپر چلے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ منافق بیٹھا رہتا ہے عصر کی نماز کے بعد, اور جب سورج پیلا ہو جاتا ہے جلدی جلدی اٹھے گا, وضو کرے گا, اور آپ نے خود فرمایا کہ مرغی کی چونچ کی طرح یا کوے کی ٹھونگوں کی طرح وہ 4-5 ٹھونگے مارتا ہے. آپ نے اس کے سجدے کی مثال کوے کی ٹھونگ سے دی اور سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا. کوئی اللہ کا بندہ ٹس سے مت ہونے کو تیار نہیں. اگر کوئی اللہ کا بندہ یوں ہنیت باندھتا ہے تو یوں باندھتا ہے. صحابہ کرام کا معاملہ یہ نہیں تھا, قرآن مجید کا معاملہ یہ نہیں. ایک بات کو کھول کر بیان کیا جا رہا ہے. موضوع لمبا ہو جائے گا, وقت ہو چکا, میں لمبائی میں نہیں جاتا لمبی بات کرنے میں. حضرت لقمان علیہ السلام کی ذرا وصیت پڑھیں. رب العالمین کو ان کی ادا, ان کی تواضع, ان کا پیاراپن, بچوں کو سمجھانا, بچوں کی ایمانی تربیت, بچے کو نماز کا سکھانا رب العالمین کو اتنا پسند آیا. اور حضرت لقمان کے متعلق مفسرین میں کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے, مگر مفسرین کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے, مگر اس اللہ کے بندے نے جو اپنے بچوں کو ایمانی تربیت دی. آپ ذرا قرآن میں اٹھا کر دیکھ لیں, 21ویں پارے میں آدھے کے قریب وہ اللہ کا بندہ اپنے بیٹے کا کیا ذہن بناتا ہے. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. ایک باپ اپنے بچے کا ذہن بنا رہا ہے کہ میرے بیٹے رائی کے دانے کے برابر کسی انسان کا کوئی عمل زمین کی گہرائیوں میں, پہاڑوں کی بلندیوں میں, آسمان کی بلندیوں میں کہیں پر ہوگا. اللہ قیامت میں اس کو لے کر آئے. کیا ذہن بنایا ہے اولاد کا. اور عربی زبان کا جملہ یا بنیا, بنیا کا مطلب بوڑھا آدمی نہیں ہوتا ہے میرے بیٹے. 40 سال والے کو عربی زبان میں کہول کہتے ہیں, وہ پختہ عمر کا ہو گیا. اور جب 30 سال 35 سال کا ہوتا ہے اس کو فتن نوجوان شباب کہتے ہیں. جب 26 سال کا ہوتا ہے اس کے لیے عربی میں لفظ الگ ہوتے ہیں. یا بنیا کا لفظ ہے اے میرے بیٹے, اور بیٹے کا مطلب ہوا کرتا ہے 12 13 14 15 سال کا وہ اللہ کا بندہ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا. خبردار کہ یہ مت دیکھنا تمہاری ماں تمہیں دیکھ رہی ہے کہ نہیں, یہ خیال مت کرنا ابا نگرانی کر رہے ہیں کہ نہیں, یہ مت دیکھنا کہ ابا گھر میں آئے تو ٹیلی ویژن کو بند کر دیا اور اماں چپکے سے آئی تو گندی فلموں کو بند کر دیا. بیٹے اگر یہ ذہنیت بن گئی تو تمہارے جرم بڑھتے چلے جائیں گے, تم نگاہ چھپا کر چوری کرنے کا عادی بنو گے, تمہارا نہ مزاج بنے گا نہ ایمانی تربیت ہوگی. فرمایا کہ نہیں, ذہن میں یہ بیٹھاؤ کہ میں کچھ بھی کر رہا ہوں, میرا دیکھنے والا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں گھروں کے اندر کہ ماں باپ نے آنکھیں دکھلائیں تو ماں باپ سے بچنے کے لیے اس زمانے کا تو وہ کمپیوٹر ایسا ہے کہ 1 منٹ کو چپکے سے یوں کر دیجئے وہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز قائم کر. نماز کا قائم کرنے کا مطلب یہ کہ وضو تمہارا ٹھیک ہو, تمہارا رکوع ٹھیک ہو, تمہارا سجدہ ٹھیک ہو, تمہارا کھڑا ہونا ٹھیک ہو, تمہاری تواضع, تمہارا رونا ٹھیک ہو, خدا سے مانگنا ٹھیک ہو. یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر, نیکیوں کو رواج دو اور برائیوں سے روکو. نیکی کس کو کہتے ہیں؟ سچائی, گالیوں کا نہ دینا, کپڑوں کی صفائی, اپنے آپ کی صفائی, اپنے گھر کی صفائی, اپنے ماں باپ کا احترام, بڑے بھائی کا احترام, دنیا کے ہر بوڑھے کا احترام, ہر غریب پر ترس کھانا, انسانوں کی معاونت کرنا, انسانوں کا ساتھ دینا. وہ دنیا کے سارے کام جو شریفانہ کام کہلاتے ہیں ان کو معروف کہا جاتا ہے, اور وہ دنیا کے سارے گندے کام جس کو انسانوں کی فطرت برا جانتی ہے اس کو منکر کہا جاتا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹے تمہارا مزاج, تمہاری لائن, تمہارا طریقہ یہ ہو کہ تمہاری ذات سے دنیا میں اچھے رواج پھیلے اور اچھے رواج بنتے, اور تمہاری ذات سے دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک جملہ اور بھی ہے, جب بات آئی تو عرض کر دوں, ولا تصعر خدک للناس, یاد رکھنا اپنے چہرے کو ٹیڑھا کر کے کبھی انسانوں سے بات مت کیا کرو. تمہارے ایکشن بدلے ہوئے نہ ہو, تمہارا طریقہ بدلا ہوا نہ ہو, ساری امت تمہاری نگاہ میں ایک انسان کے طریقے پر ہو. حقیقت ہے اور کڑوی ہے, ہمارا بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے. اگر کچھ پڑھا لکھا یا دنیا کا کوئی کچھ ٹھیک ٹھاک آ جائے ہمارا بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے, اور اگر کوئی بیچارہ غریب آ جائے
پر ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، واقصد فی مشیک، شاندار متوازن معتدل ایک اچھے طریقے پر قرینے والی چال چلو کہ سارے انسانوں سے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر رکھو۔ میں صرف اتنی بات عرض کروں، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اس بات پر توجہ کی ضرورت ہے۔ رب العالمین نے اولاد کا ذمہ دار آج ہمیں بنایا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بخاری شریف پڑھا لو، ہم اس زمانے میں یہ تاکید نہیں کر رہے، مگر اتنا تو ہو کہ کم از کم یہ معلوم کر لو ان کی نماز درست ہے کہ نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، بیٹے کو انجینئر بنایا، بیٹے کو سب کچھ بنایا، اور باپ کے مرنے کے بعد وہ انسان یہ کہنے لگے ہمارے باپ اتنا ظلم کر گئے ہم پر، ہمارے باپ نے سب کچھ دیا مگر ہمیں ایمان نہ دیا۔ بار بار امتحان لینے کی بات ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹے یہ کہو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ آپ نے فرمایا اس بچے سے اب سناؤ میں نے تم کو کیا بتایا۔ اس بچے نے سنانا شروع کیا کہ آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ کی جگہ اس نے یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کی کتابوں پر، اور لفظ رسول کی جگہ نبی بول دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں یہ بات یاد نہیں کرائی، نہیں، جو میں نے تم سے کہا ہے کہ تم اسی کو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طریقے پر تربیت دیا کرتے تھے کہ جملہ بیان کیا اور اس کے بعد بچے سے سنوایا۔ کاش کہ کچھ حصہ سنت کا ہمارے گھروں میں، ہمارے آپ کے اندر آ جائے۔ آپ نمازوں میں روئیں گے، آپ کے بچے روئیں گے، آپ شاندار پڑھیں گے، آپ کے بچے شاندار پڑھیں گے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت میں ماں کو مگن دیکھیں گے، بچے تلاوت کریں گے، اور اگر ماں ٹیلی ویژن پر ہوگی یہ کہیں اور ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں بصیرت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔